آتی ہی آپ نے سنت موقع جو نماز ہے، جن نماز سے پہلے آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دی، تو وہ سنت ہی آپ کے لیے جو ہے وہ تحیت المسجد کے لیے بھی کفایت کر جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ اگر آپ آئیں فرض جماعت کھڑی ہے تو لازمی بات ہے آپ سنت تو نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ فرض نماز کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جو فرض نماز ادا کی وہی آپ کے لیے تحیت المسجد کے لیے بھی کافی ہے۔ اور تیسری صورت میں نے یہ بیان کی تھی کہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے، آپ سنتیں گھر سے ادا کر کے آ گئے ہیں، تو یہاں آپ جو مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھنا تحیت المسجد، یہ امام الانبیاء کی سنت ہے۔ چوتھی بات اس بارے میں نے یہ بیان کی تھی کہ ایسے اوقات جن میں نفل پڑھنا مکروہ ہے نماز سے پہلے، مثلا مغرب یا صبح کی سوائے 2 سنتیں ہیں، جب صبح صادق ہو جائے کوئی اور نافل نہیں پڑھ سکتے سورج نکلنے تک، تو پھر آپ اگر گھر میں سنتیں ادا کر کے آئے ہیں، مسجد میں صبح کے وقت آ گئے ہیں یا مغرب کے وقت آئے ہیں، تو 4 مرتبہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق تیسرا کلمے کا ورد کر لیں تو 2 رکعتیں کا ثواب بھی مل جائے گا اور تحیت المسجد کا اجر بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج آگے امام ترمذی مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس میں چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اجر کس بات پہ ملے گا وہ چند باتیں مختصر سے وقت میں۔ حضرت عثمان غنی سے مشہور روایت ہے، اور آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کے مثل گھر بنائے گا۔ اس میں آپ کے ساتھ حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت انس، ابو ہریرہ، سیدہ عائشہ، عبداللہ بن عمر، دیگر لوگوں کے سے بھی یہی روایت مروی ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اگلی حدیث جو حضرت سیدنا انس سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عمار یہود اللہ ہم اہل اللہ، مسجد کی تعمیر کرنے والے اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے مخلص اور نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اگرچہ وہ چڑیا کے انڈوں کے گھونسلوں کی مثل بھی ہو تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یعنی اتنا سرمایہ بھی لگایا ہے اللہ کے گھر میں، اس کا معنی یہ ہے اتنا بھی حصہ اس نے ڈالا ہے کہ جتنا چڑیا کا انڈا ہوتا ہے تو اس پہ بھی اللہ اس کو یہی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اگلی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے رزق حلال سے مسجد بناتا ہے، اللہ کی عبادت کی جائے تاکہ اس کے اندر، تو اللہ اس کے لیے جنت میں موتیوں کا اور یاقوت کا محل تیار فرمائے گا۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا بس اللہ اس کے لیے جنت میں اس سے بھی وسیع گھر بنائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ایسے کہ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضور نے فرمایا وہ چیزیں جو بندے کو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کا اجر بندے کو ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد۔ حضور فرمایا کہ وہ علم جس کو اس نے سیکھا آگے سکھایا اور پھیلایا، ایک دوسری بات نیک اولاد چھوڑی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے انبیاء کی سنت ہے کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو یوں عرض کرتے تھے اے مولا نیک اور صالح اولاد۔ یہ لفظ جب بھی آپ دعا، جن کی دعا اولاد نہیں ہے، کریں تو اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد، یہ نعمت ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یا حضور نے فرمایا مسجد کی تعمیر، مسافروں کے لیے کوئی گھر بنانا، نہر کھدوانا، یا اپنی صحت اور زندگی میں آخرت کے لیے کوئی صدقہ دینا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے
اس نے مسافروں کے لیے گھر بنایا، مسافر دوایا، نہر لگوائی، پانی نل کا جو بھی ہے، جب تک اللہ کی مخلوق فائدہ حاصل کرتی رہے گی اس کو ثواب ملے گا۔ اگر دنیا میں زندہ ہے تب بھی اور دنیا سے چلا گیا تب بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اگلی حدیث حضرت انس سے ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ہر عمارت اپنے بنانے والے پہ قیامت والے دن وبال ہوگی سوائے مسجد کے، یعنی جو ہم بڑے بڑے گھر بناتے ہیں نا، یہ کل قیامت والے دن اس کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس ہر نعمت کا سوال تم سے کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ تو اس میں گھر بھی ہیں، جائیدادیں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری وبال سے مراد یہاں یہ ہے کہ امتحان لیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ جو تجھے نعمت دی گئی تھی اس کی تو نے قدر کیسے کی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے مسجد کی، جو مسجد بنائی ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ اس پہ اللہ اس کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ آخری حدیث سنیں، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے جنت میں اس کے لیے گھر ہوگا، جس نے مسجد میں قندیل لگائی اس پر 70,000 فرشتے اس قندیل کے گل ہونے تک رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور جس نے مسجد میں چٹائی بچھائی اس پر 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، جس نے مسجد سے جو ہے پورا کرکٹ باہر نکالا اس کے لیے اللہ دگنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ پتہ چلا کہ صرف تعمیر سے مراد مسجد کو بنانا نہیں ہے، بلکہ مسجد کی آباد کاری کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے گا اس پہ اس کو اجر و ثواب ملے گا، چاہے وہ صفحے لاتا ہے، چاہے وہ مسجد سے جو ہے وہ جھاڑو دیتا ہے، مسجد سے جو ہے وہ پورا کا باہر پھینکتا ہے، اس کے علاوہ مسجد کی طرف روشنی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ روشنی کا اہتمام کرتا ہے، اس پہ بھی اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں جس بندے نے قندیل روشن کی اس کا نام جانشین مصطفیٰ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں جب مسجد کی تعمیر کی نا، مسجد نبی کی دوبارہ، تو آپ نے قندیل روشن کی رات کو روشنی کے لیے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، حضرت علی مسجد میں آئے، دیکھا تو ہر طرف روشنی، پوچھا یہ کس نے اہتمام کیا ہے؟ حضرت علی نے۔ بتایا گیا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے یہ اہتمام کیا ہے۔ تو حضرت علی نے پتہ کیا دعا دی تھی؟ حضرت علی نے تو اس وقت یہ کہا تھا جس طرح عمر نے میرے نبی کی مسجد کو روشن کیا ہے اسی طرح میرا رب میرے عمر کی قبر کو بھی روشن و منور فرمائے۔ یہ حضرت علی نے ان کو دعا دی تھی۔ تو بہرحال مسجد کی تعمیر یہ صدقہ جاریہ ہے، اس پہ آخرت میں بھی اجر ملے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت عطا کرے گا۔ لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو اللہ کی گھر کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اسی وقت ہیں کہ خلوص اس کے لیے شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ خلوص، اللہ کی رضا کے لیے کرے، دکھلاوے کی نیت نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے واہ جی واہ عائشہ تو نے مسجد بنا دی ہے، واہ جی واہ جو انسان مسجد بنا دی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ ریاکاری میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یا اس کا اپنا جی چاہتا ہو کہ میرا نام لکھا جائے، میرا نام بولا جائے کہ فلاں بندے نے اتنی مدد کی ہے مسجد میں، اس کا دل ہے، تو یہ ریاکاری ہے۔ بندہ ریاکاری نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے دے۔ دنیا والے اس کی تعریف کرتے تو کرتے رہیں، کہنے والے کہتے تو کہتے رہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن بندے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیت کو خالص کرے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اچھی نیت ہوگی تو یقیناً اس کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ تو خلوص نیت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں ایک کھجور بھی بندہ صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے۔ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے جو خلوص نیت سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اس خلوص کی بنا پہ
اس کے اجر کو اللہ اتنا بڑھا دیتا ہے کہ پہاڑوں کی غسل کر دیتا ہے ایک کھجور کا ثواب۔ تو وہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، رب بڑا عظیم ہے، بڑا قدیر ہے، بڑی عظمتیں ہیں اس کی، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے خلوص کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کسی صوفی کی کتاب میں، غالباً یہ حضرت رومی کی حکایت کسی نے نقل کی ہے کہ ایک بندے نے ایک مکان بنایا، ایک اپنے دوست کو نیک بندے کو ساتھ لے گیا کہ میں نے یہ مکان بنایا جی، اس کے اندر آپ برکت کی دعا کر دیں۔ وہ کہتے ہیں تو ان بزرگوں نے جو اس مکان کا معائنہ کیا تو وہاں ایک روشن دان بھی نظر آیا۔ پرانے زمانے میں آج کل ہم کھڑکے رکھتے ہیں، اس وقت روشن دان رکھے جاتے تھے۔ اس سے پوچھا مکان بنانے والے سے کہ یہ روشن دان تو نے کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہوا کے لیے رکھا ہے کہ ہوا باہر سے تازہ اندر آئے گی۔ تو اس اللہ کے بندے نے بڑی بڑھتے کی بات کہی، اس نے کہا اگر اس نیت سے تم روشن دان رکھتے نا کہ مؤذن اذان دے گا مسجد میں اور اس کی آواز مجھے سنائی دے گی، تو یہ تیرا روشن دان رکھنا عبادت بن جاتا، ہوا بھی ملتی، اور اس نیت کے ساتھ اگر تو روشن دان رکھتا تو اس پہ تجھے اجر و ثواب بھی عطا کیا جاتا۔ تو اس لیے نیت خالص ہونا شرط ہے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ضرور اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرے اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا کرے، اور لینے کے بعد پھر لوگوں کو نہ بتائے میں نے یہ کام کیا ہے، نہیں، صرف اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کی رضا کے لیے۔ پھر میرا رب اس بندے کو اس دنیا میں بھی اجر اور کل قیامت والے دن بھی اجر، قبر بھی اس کی منور و روشن ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ کی ارشاد